الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا ہوں وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد ہو وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی ہوں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں ہوں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے قبیلے والے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جن کو تم جمع کرتے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا اور وہ تجارت تخشون کسادہا جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا غم ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جن کو پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ تم کو زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے نافرمان قوم کو آمنت باللہ و بآیات کل بھی آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی تھیں جن میں سے ایک آیت یہی ہے آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان کیے ہیں جن اصول پر اگر مسلمان عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں اور اگر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں اس آیت کریمہ میں تقریباً دنیا کی تمام چیزوں کے اصول کو بیان کر دیا ہے انسان کا قریبی تعلق ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد سے اور اس کے بعد پورے آخر تک جن چیزوں کا ذکر کیا ہے مکانات وغیرہ باقی چیزیں ان سب چیزوں کا ذکر کر کے یعنی یہ ساری دنیا ہے یہ کیا ہے ساری دنیا ہے ان ساری چیزوں کا ساری دنیا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں
دنیا کی یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، تمہیں ان چیزوں کے ساتھ محبت زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جن چیزوں کا یہاں ذکر ہوا یہ تقریباً ساری دنیا بنتی ہے۔ تو فرمایا اگر اس دنیا کے ساتھ تمہیں یا ان میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جس طرح کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں جزوں کے ساتھ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا، دو جز ہیں کلمے کے، تو ان دو جزوں پر جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کرے گا تو وہ شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہو، پھر تو آدمی مسلمان ہوگا۔ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ محبت زیادہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی چیز کے ساتھ محبت ہو، تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی لا یؤمن احدکم حتی تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ محبت، اللہ کی محبت تو سب سے پہلی ہے، جب تک نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں ہیں ان سب سے اگر بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں ہے تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باقی ساری دنیا سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ محبت ساری دنیا سے بڑھ کر ہوگی، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبت کیسے ہوگی آپ کے ساتھ؟ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اپنے نفس، اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں ہوئی اس وقت تک عمر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ کر فرمایا، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، واقعی جب تک آپ کی ذات کے ساتھ محبت زیادہ نہیں ہوگی تو کوئی شخص بھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ایک طرف اپنے سب کو چھوڑ دیتے تھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیتے تھے۔ پھر اسلام قبول کر لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، پھر وہ لوگ تھے جو ہجرت کرتے تھے، اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے، اپنے بال بچے کو بھی چھوڑ دیتے، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتے، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، اور پھر اپنے نفس کو لے کر اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے، اپنی جان کو ختم کرنے، اللہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جہاد میں نکل جاتے۔ تو جو لوگ ہمیشہ جہاد میں نکلے ہیں، کیا ان کو اسلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے پہلے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا، پھر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر وطن کے بعد جہاد کرنے کے لیے ایک جان اس کے پاس بچ جاتی ہے، اس جان کو نکل کر، اس جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، تو یہ جان، اس جان کے ساتھ محبت نہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ محبت ہے۔ تو جب حضرت عمر نے سوچا، یہ سارا نقشہ جو میں نے آپ کے سامنے کھینچا، یہ نقشہ جب ان کے ذہن میں آیا، فرمانے لگے الآن یا رسول اللہ، اب بات سمجھ آ گئی یا رسول اللہ کہ واقعی کوئی شخص اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی ذات گرامی سب سے محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ ایک جگہ قرآن شریف میں آتا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا یہ لوگ، کافروں کے متعلق کہا تھا کہ یہ مخلوق کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ، بیوی بچے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی۔ اور لیکن ایمان والوں کی حالت یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لے آئے وہ اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آئے وہ اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر اس محبت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو اس کے ساتھ محبت کرے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہو اس کے ساتھ بغض رکھے۔ جو اللہ کا دوست ہے اس کو دوست بنائے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھے۔ جو اللہ کا دوست ہے اس کو اپنا دوست بنائے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھے۔ یہ بھی قرآن شریف میں، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے کسی دشمن کے ساتھ، دین کے کسی دشمن کے ساتھ محبت کرے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں مومن مسلمان ہوں، وہ جھوٹ کہتا ہے۔
اور یہی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ دنیا میں بھی کام آتی ہے، قیامت میں بھی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کام آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سورج قریب آ چکا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن 7 قسم کے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ اس حشر کے میدان میں 50,000 سال کے دن میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، ان 7 قسموں میں سے 7 قسم کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا وہ دو شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے 2 شخص وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے، کسی انسان کے ساتھ بغض رکھے اللہ کے لیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی دفعہ یہ باب باندھا ہے، کئی دفعہ یہ باب باندھا ہے۔ یہ باب باندھ کر انہوں نے یہ حدیثیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے لیے کسی سے بغض کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ بن جاؤں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے اور زمین میں جو چیزیں ہیں سب سے، جب تک نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی آدمی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور محبت رکھنی بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، محبت رکھنی بھی چاہیے۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں محبت رکھتے ہیں؟ کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں،
یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ کے ساتھ محبت رکھو لما یغدوکم من نعمہ، اس لیے کہ صبح و شام تمہیں وہ اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تمہارے وجود سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور بڑی کی بڑی نعمت یہ ساری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ سبق بھی سکھایا، نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھا کر یہ سبق بھی سکھایا کہ صبح بھی اور شام بھی یہ کہو کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اے اللہ تیری طرف سے ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ، ہم نے صبح کی اور یہ ملک اللہ کا ہے، اور شام کے وقت امسینا و امسی الملک للہ والحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ شام کو بھی یہ ملک اللہ کا، صبح کو بھی یہ ملک اللہ کا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، اے اللہ جو نعمتیں مجھ پر ہیں، ہر شخص یہ دعا پڑھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ جو نعمتیں مجھ پر ہیں، ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، یا مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق پر جو نعمتیں ہیں، فرمایا فمنک وحدک لا شریک لک، اے اللہ اکیلے تیری طرف سے ہیں، اکیلے تیری طرف سے ہیں، تیرے ان نعمتوں میں کوئی شریک نہیں۔ ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، اکیلے تیری طرف سے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ان نعمتوں کے دینے میں۔ والحمد للہ واوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی بھی یہ کہتے ہیں، اللہ کے قرآن شریف میں لکھا ہے، اللہ کے نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ واوزعنی ان اشکر عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر جو تو نے نعمتیں کی، توفیق عطا فرما کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ صبح کو بھی نبی علیہ السلام نے بتلایا یہ دعا پڑھو، شام کو بھی یہ دعا پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے۔ پھر جو نعمت دینے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ کے ساتھ محبت رکھو کیونکہ صبح و شام اس کی نعمتوں میں ہو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے لیے مجھ سے محبت رکھو۔ پہلے گزر چکا ہے، محبت نہیں رکھو گے تو اس مومن نہیں ہوگے۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اس لیے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کے لیے مجھ سے محبت رکھو۔ وَأَحِبُّ لِأَصْحَابِي، اور میرے صحابہ سے محبت رکھو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وَأَحِبُّ اہل بیتی لِحُبِّی، فرمایا میرے آل بیت کے ساتھ محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے، میرے صحابہ کے ساتھ، میرے آل بیت کے ساتھ محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے۔ تو یہ محبت، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت وہ چیز ہے، اگر حقیقت میں سوچو تو یہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تو سارا کچھ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ آدمی مومن اور مسلمان، پکا مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو
اس آیت کریمہ میں کل بھی پڑھی تھی، آج پھر اس آیت کو دیکھ لو، ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک طرف ساری کائنات انسان کے لیے یہی ہو سکتی ہے، آباء و اجداد جن کی یہ اولاد ہے، اور ابناؤکم آپ، اور جو تمہاری اولاد ہے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، تمہاری بیوہ، ازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں غم بھی ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ حویلیاں اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم اگر یہ تم کو زیادہ محبوب ہوں، احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فَتَرَبَّصُوا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس سے مراد ہے اللہ کا عذاب، یعنی ان چیزوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اگر محبت زیادہ ہوئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین جو اللہ کے حکموں سے نکلنے والے ہیں، فاسق کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں سے نکل جائے، جو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اس سے نکل جائے، وہ ہے فاسق۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، فاسقوں کو جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اتنی محبت بھی نہیں کہ جو مجبور کرے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ کل بھی یہ چیزیں بیان ہوئی تھیں، آج بھی ان کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ کلمے کی طرح، جس طرح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کی طرح یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری نے اس چیز کو اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔